جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے نماز کا ترجمہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور پھر ثنا پڑھتے ہیں۔ اب جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اگر اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہو تو یقیناً اس سے نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور خضوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نماز کو شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم سے۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور یہ لفظ ہمارے ساتھ رہتا ہے رکوع میں بھی اور سجدہ میں بھی۔ اور سبحان کے لفظ کا مطلب ہے کہ پاک، اور کاف کا مطلب ہے تو۔ سبحانہ کا مطلب ہے تو پاک ہے۔ اللہم اے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہ لفظ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، ربی میرا رب، عظیم کا مطلب بلند ہے، تو میرا رب عظیم ہے، یعنی میرا رب پاک بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اور یہی مبارک کلمات ہم سجدے میں بھی کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان کے لفظ کا مطلب ہے پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ کا مطلب بلند، بالا، برتر۔ تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اگر اس کا علم ہو کہ ہم جو نماز شروع کر رہے ہیں، جس کے افتتاح کر رہے ہیں سبحانک اللہم سے، کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ہم رکوع میں جا کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب تو پاک ہے اور عظیم ہے، اور سجدے میں بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ تو پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو خود ہمیں پاک کرتا ہے۔ یعنی ہم نماز میں آتے ہیں تو جسم تو پاک ہوتا ہے، جگہ بھی پاک ہوتی ہے، کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ طہارت تو بنیادی شرط ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی پاک جگہ ہو۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ ہو اور نماز پڑھنے کی نیت بھی ہو، یعنی قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے اور نماز کی نیت بھی ضروری ہے۔ اور اگلی اہم شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو۔ تو یہ نماز شروع کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل عمل سے تو خارج ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ نماز پڑھنے سے پہلے کا عمل ہے، تو نماز کے اندر یہ سب کچھ داخل نہیں ہے، لیکن یہ نماز کے شروع کرنے کے لیے ضروری اعمال ہے کہ آپ کا جسم، کپڑے، جگہ پاک ہو، نیت ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، نماز کا وقت ہو، اور پھر آپ باوضو بھی ہوں۔ تو یہ تمام نماز کی شرائط ہیں، اور شرط کی تعریف یہی ہوتی ہے
کہ جو اصل عمل ہے یعنی نماز، اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو ہم طہارت، اس کو ہم کہتے ہیں طہارت، تو کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ظاہر تو ہم پاک کر کے آئے، تو اب ہم نے باطن کو پاک کرنا ہے۔ اور باطن پاک ہوتا ہے کہ جب ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ جو ہاتھ ہیں ہمارے، یہ جو ہماری کانوں کی لبیں ہیں یہاں تک ہونے چاہیے، اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ یعنی نماز میں یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی ایسے نہیں کر دیں بلکہ ایسے کر دیں۔ ایسے تو قبلہ رخ نہیں ہوگے نا، ایسے قبلہ رخ ہوگے۔ اور آپ نے ہاتھ باندھ لیے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کمر جو لوگ سیدھی کر سکتے ہیں، بس ظاہر بات ہے معذور ہیں، وہ اتنی سیدھی نہیں کر سکتے، لیکن جو کمر کو سیدھا کر سکتے ہیں تو وہ کمر کو اتنا سیدھا کریں کہ اگر کمر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ یہ ایک سادہ سا مثال ہے۔ اگر کسی کو کمر کی تکلیف ہے تو یہ ایک معذوری ہے، تو معذوری کی ہم بات نہیں کر رہے۔ جو لوگ کمر کو جھکا سکتے ہیں وہ کمر کو اتنا سیدھ میں لائیں کہ اگر کمر کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ اور ظاہر بات ہے پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ نماز کے آداب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھٹنے نیچے رکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پیشانی رکھتے ہیں، اور پھر ناک رکھتے ہیں۔ تو یہ سجدے کے آداب میں سے ہیں۔ اور جب ہم اٹھیں گے سجدے سے واپس تو پھر ہم الٹ کریں گے، سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے۔ تو یہ آداب میں سے ہے، لیکن اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی کہ اگر اس میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو اولا ہے، بہتر ہے، افضل طریقہ یہی ہے۔ ہاں، میں زیادہ مسائل میں تو نہیں جاتا، ایک مسئلہ ضرور سماعت کر لیں پھر ہم ترجمے کی طرف آئیں گے۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں، وہ فرائض ضرور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اس سجدہ سہو سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ واجبات میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن فرض میں سے کوئی چیز رہ گئی تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ فرض میں یاد رکھیں، پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب ہے کہ ایسی اللہ اکبر جس کے بعد اب دنیا کے سارے کام حرام ہو گئے، اب آپ دنیا کو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کھڑے ہونا یعنی قیام، یہ دوسرا فرض ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور کچھ حصہ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو آپ نے کم از کم 3 آیات پڑھ لی، تو یہ تیسرا فرض ہو گیا، یعنی تکبیر تحریمہ بھی، اس کے بعد کھڑے ہونا قیام، اور اس کے بعد قرات، 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے رکوع میں جانا، اور 5واں فرض ہے سجدہ، اور چھٹا فرض جو ہے وہ آخری التحیات ہے۔ یعنی اگر 4 رکعت نماز ہے تو جو درمیان والا التحیات مثال کے طور پہ رہ گیا تو وہ واجب ہے، درمیان والا التحیات واجب ہے، آخری التحیات فرض ہے۔ تو اگر کسی نے آخری التحیات نہیں پڑھا، یا کسی کا سجدہ رہ گیا، یا رکوع رہ گیا، یا اس نے کھڑے کھڑے سویا رہا، قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا، اب وہ یہ سمجھے کہ میں
سجدہ سہو کر کے تو نماز کو ادا کر لوں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی تو نماز وہاں پہ ختم کر کے تو آپ کو دوبارہ سے شروع کرنی ہے۔ پھر واجبات ہیں بہت سارے، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا کیونکہ پھر چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ صرف جو فرائض ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا اور قرآن مجید پڑھنا کچھ حصہ، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور آخری التحیات، تو یہ نماز میں فرائض ہیں۔ اور رکعات بھی فرض ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ظہر کی 4 رکعات ہیں اور 4 رکعات میں سے کسی نے 3 پڑھ لی اور 1 رکعت چھوڑ دی تو پھر نماز نہیں ادا ہوگی۔ ہاں 5 پڑھ لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سجدہ سہو سے یعنی 4 تو ضروری تھی نا، اس نے 5 پڑھ لی یا 6 پڑھ لی تو پھر 2 نفل ہو جائیں گے اور 4 فرض ہو جائیں گے۔ وہ سجدہ سہو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر 3 پڑھی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کسی کو کنفیوژن ہو گئی 4 رکعت میں کہ آیا میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو وہ ایک زیادہ پڑھے، ہو سکتا ہے اس نے 4 پڑھ لی، اب 4 پڑھ کے وہ کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں یار 4 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، تو چونکہ کنفیوژن 3 اور 4 میں ہے نا تو وہ ایک زیادہ کرے، زیادہ ہو جائے گی، 1 رکعت زیادہ ہو جائے گی نا، زیادہ سے زیادہ، تو وہ سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر اس کی 1 رکعت رہ گئی پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے جو فرائض ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ اب جو بات میں نے شروع کی کہ طہارت تو ہم کر کے آتے ہیں، یعنی جسم کو پاک کر کے آتے ہیں، جگہ بھی پاک ہوتی ہے، اس کے بعد اب ہم نے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اب یہ جو باطن کو پاک کرنا ہے یہ سبحان کے لفظ سے ہم پاک کرتے ہیں، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے تو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بات ثابت ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے یہ پاک نہیں ہے، یہ پاک ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ تو یہ جو مبارک کلمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہی کو بیان کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، وہاں پہ یہ مبارک کلمہ ہمارے اندر جو عیب ہیں اور نقص ہیں ان کو بھی باہر نکالتا ہے۔ تو یہ اقرار ہے، اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو پاک ہے اور بلند ہے، تو یہ اقرار جہاں پہ اللہ کی پاکیزگی کا ہے تو وہاں پہ اپنے نقص اور عیب کا بھی اقرار ہے کہ اللہ میں تو جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پاک نہیں اور تو مجھے پاک کر دے۔ اور سجدے میں جا کے جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہ سبحانہ پاک ہے ربی میرا، اے میرے رب تو پاک ہے اور تو بلند ہے، تو جہاں پہ ہم اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں وہاں پہ ہم جا کے اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ میں تو پاک نہیں ہوں، اور میں نے تو اپنا سر تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اپنی جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے اور پاک ہونے کے لیے رکھا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی پاک کر دے، اس لیے کہ پاکیزگی تجھے پسند ہے، اور اسلام تو پورا دین ہی پاکیزگی کا ہے۔ بچہ آتا ہے تو تب بھی ہم اس کو پاک کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، اور ہم جب ایک میت کو مٹی کے سپرد کرنے والے، ہمیں پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد اس بدن کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہم اس کو پورے اعزاز کے ساتھ، پوری رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ نہلا کے، نئے کپڑے پہنا کے، پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہی اللہ کو پسند ہے۔
تو یہ جو پاکیزگی ہے یہ بڑی اہم ہے. تو نماز ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کرتی ہے، اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اب آگے چلیں. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. وبحمدک، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، بے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، حمد کا مطلب ہے تعریف. کاف زبر کا کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا، تیری. کیا مطلب ہوتا ہے کاف زبر کا کا؟ تو، تیرا، تیری. وبحمدک، تو اپنی تعریف کے ساتھ. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ. وتبارک اسمک، تبارک کا مطلب ہے بابرکت. اسم ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرا نام کیا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، تو اسم کا مطلب ہو گیا تیرا نام. وتبارک اسمک کا مطلب ہو گیا بابرکت ہے تیرا نام. اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے. وتعالی، تعالی کا مطلب ہے بلند. جدوں کا، جد کہتے ہیں شان کو. جد کس کو کہتے ہیں؟ شان کو. جدوں کا مطلب ہو گیا تیری شان. جدوں کا مطلب کیا ہو گیا؟ تیری شان بلند ہے. وتعالی، جدوں کا تیری شان بلند ہے. ولا الہ غیرک، واو کا مطلب میں نے بتایا تھا. اور یہ جو لام الف لا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لام الف لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. غیر کا مطلب ہوتا ہے سوا. غیر کا مطلب کیا ہے؟ اور کاف زبر کا مطلب ہے تیرا، تو، تیرا، تیری. ولا، اور نہیں ہے. الہ کا مطلب معبود، غیروں کا تیرے سوا، تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ وہی ترجمہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے. لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا مگر اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کچھ چیزیں ظاہر بات ہے تھوڑی سی مشکل آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن یہ 2-4 مرتبہ آپ سنیں گے نا تو آہستہ آہستہ وہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب ہم نے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، یعنی ہم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں ابتدائی طور پہ، اس میں اور بھی احادیث کے اندر کلمات موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمیں یہ یاد ہے اور ہم نماز کا افتتاح انہی مبارک کلمات سے کرتے ہیں، تو کم از کم ہمیں یہ کلمات یاد ہونے چاہیے. اس میں اب کاف زبر کا مطلب آپ نے یاد کر لیا ہوگا. تو، تیرا، تیری. سبحانک، تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ. وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے. وتعالی، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، اللہ بلند ہے. وتعالی، تعالی کا مطلب بلند ہے. جدوں کا، جد کا مطلب شان، کا مطلب تیری، تیری شان بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ. تعوذ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے. اعوذ، اور یہ تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ آگے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو تعوذ پڑھیں گے، اور تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ چاہنا. اعوذ باللہ، اعوذ کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت کی دعا کرتا ہوں باللہ، اللہ سے. تو میں اللہ سے حفاظت مانگ رہا ہوں، تو میرا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شیطان ہے.
من الشیطان الرجیم، من کا مطلب سے، اور شیطان آپ جانتے ہیں ابلیس کا نام ہے، رجیم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، رجم، یہ سنسار کرنا، یعنی جو لوگ بدکاری کرتے ہیں شادی شدہ، تو ان کے لیے بھی اسلام میں سزا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کا مطلب ہے پتھر مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شیطان کو پتھر مار کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو اس لیے رجیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مردود، یعنی رد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار کے اسے نکال دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں، میرا مسئلہ شیطان ہے، اس کا شر ہے، اور وہ تیری بارگاہ سے نکال دیا گیا، تو اس کے شر سے میں تجھ سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با کا مطلب میں نے بتایا تھا ساتھ ہوتا ہے، اور اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، تو بسم اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ کا نام یعنی لفظ اللہ جو اس میں جلالت ہے، تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب صفاتی نام ہیں۔ تو اب آگے اس کی دو خصوصیات ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب بہت مہربان، اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ اب اس میں فرق ہے، دونوں کے اندر رحمت ہے، رحمان کے اندر بھی اور رحیم کے اندر بھی۔ ایک فرق اس میں یہ ہے کہ رحمان کے اندر اللہ کی رحمت کا جوش ہے، اور رحیم کے اندر اللہ کی رحمت کا تسلسل ہے۔ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، اور پھر جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس جوش رحمت سے کائنات کو تخلیق کرنا شروع کیا، وہ انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب چیزیں، وہ جوش رحمت اسی تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہے۔ ہر چیز کی جو تخلیق ہو رہی ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہے، تبھی تو وہ پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم فاتحہ کا مطلب ہے آغاز۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ حمد کا مطلب تو تعریف ہے، آپ نے پیچھے بھی سماعت کیا ہے۔ یہ جو الف نام ہے نا، اس کا مطلب ہے تمام۔ تو تمام تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے۔ یہ لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، للہ اللہ کے لیے۔ اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں ہیں؟ اس کے آگے دلائل ہیں، یعنی یہ تو دعویٰ ہے نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کلیم ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو سب کے رزق کا بندوبست اس نے کر دیا ہے، سب کی ضروریات اس نے اس زمین میں بکھیر دی۔ صرف ہم انسان نہیں، جتنے جانور ہیں، چرند پرند، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا پورا بندوبست کر دیا، اور زمین میں ان کا رزق بکھیر دیا۔ تو تمام تعریفیں اس کی اس لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے اندر کس قدر جوش ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک کا مطلب ماسٹر، آنر، یوم کا مطلب دن،
اور دین کا مطلب ایک تو ہے نا نظام زندگی، وہ یہاں پہ نہیں ہے. دین کا مطلب ہے بدلہ، ریوارڈ. اللہ تعالیٰ محشر میں اپنے بندوں کو جب بلائے گا تو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ نیکیوں کا بدلہ ہے. وہ کس کا بدلہ ہے؟ نیکیوں کا بدلہ ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ ہم اگزام لیتے ہیں تو جو طلبہ اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں تو اگزام کا مقصد یہ نہیں ہے طلبہ کو فیل کرنا. اگزام کا مقصد بنیادی طور پہ جو کامیاب بچے ہوتے ہیں ان کو ڈگریز ایوارڈ کرنا ہے، سرٹیفکیٹس دینا ہے. اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اپنی نالائکی کی وجہ سے فیل ہوتا ہے. تو جو محشر کا دن ہے وہ اپنی اصل میں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی جہنم میں گرتا ہے تو وہ اس کی اپنی نالائکی ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جو مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ 4 گروہ انعام یافتہ ہیں قرآن میں سورہ النساء میں بیان ہوئے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہے. غضب کن پر نازل ہوا ہے؟ یہود پر. اور گمراہ کون ہے؟ عیسائی، نصارہ. تو اے اللہ ہم تو اس سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا، نیک لوگوں کا. اور ہمیں کن لوگوں کے راستے سے بچا؟ ہمیں یہود کے راستے سے بھی بچا اور نصارہ کے راستے سے بھی بچا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.